السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، ایک آیت ہے قرآن مجید کی جس میں ذکر ملتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، اور پھر اسی طرح ہر تکلیف دہ وقت پہ جب بھی کوئی پیارا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ نے انسانوں کو تسلی دینے کے لیے ایک قرآنی آیت رکھی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج رات کو ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست اور فرینکفرٹ میں ایک معروف شخصیت، نہ صرف فرینکفرٹ بلکہ جرمنی میں بلکہ دنیا میں جو بھی ان کو جانتے ہیں، جو بھی ان سے واقف رکھتے ہیں، وہ شخصیت میں اچانک اس لیے کہتا ہوں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے یا اس کی عمر 80 سال 70 سال تو یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب انسان کا جانے کا وقت ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان جب عین جوانی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 50 سال کی جو عمر ہے ان ممالک میں، یورپین ممالک میں جہاں سائنس اتنی ترقی کر چکی، ڈاکٹری سہولیات، یہ کوئی عمر نہیں ہے۔ 50 اور 55 کے درمیان جو عمر ہے یہ بالکل ایک جوانی اور بڑھاپے کے درمیان کی عمر سمجھی جاتی ہے۔ تو ان کی کل رات ہارٹ اٹیک یا دل کا جو حملہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے وفات ہو گئی، اور وہ دوست جو تھے ان کا نام مقصود احمد باجوہ۔ مقصود احمد باجوہ صاحب کو میں پچھلے 25-30 سال سے جانتا تھا، کیونکہ وہ فرینکفرٹ میں احتفال کے دور میں یا خدام کے دور میں اور پھر اس کے بعد انصار کے دور میں جب ہم شامل ہوئے ہیں تو وہ ڈیوٹیاں دینے میں بڑے پیش ہوتے تھے، بڑے شوق کے ساتھ ڈیوٹیاں دیا کرتے تھے۔ جو ہمارا سینٹر بیت الصبو، وہاں جمعے کے لیے جانا، وہاں سیکورٹی پہ ڈیوٹی، آگے ان کا چہرہ نظر آنا۔ پھر اسی طرح جب ہم جاتے تھے اپنا اجتماعات پہ، خدام انصار، پھر پہلے خدام پھر انصار، تو وہاں وہ مستعدی سے ڈیوٹیاں دیتے نظر آتے۔ لوکل عمارت کے اندر بھی ڈیوٹی دی۔ اس طرح ان کو جس موقع پہ بھی بلایا گیا تو وہ حاضر رہے۔ انسانی زندگی جو ہے وہ کہتے ہیں ایک پانی کا بلبلہ ہے، کسی وقت بھی بلبلے کی ہوا نکلی اور انسان، لیکن جن ممالک میں ہم آباد ہیں، یہاں یورپین جرمنی جیسے، یہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ میڈیکل کا جو نظام ہے بڑا اچھا ہے اور انسان کو اتنے آرام سے یہ جانے نہیں دیتے دنیا سے جو ڈاکٹرز۔ لیکن جب خدا تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق انسان کا جانے کا وقت آ جاتا ہے، اب یہ دیکھیں یہ لوگ، یہ کتنی عمر والے یہاں پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے 70 80 سال کی عمر پائی۔ اس وقت ابھی میڈیکل اتنی زیادہ ترقی نہیں کر چکا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ایک روٹین بنائی، اپنی خوراک کا خیال رکھا، صحت کا خیال رکھا، ورزشیں کی۔ اب جو زیادہ تکلیف دہ بات جو اس واقعہ میں، اس وفات میں، وہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب فٹنس سینٹر میں، جہاں انسان اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے جاتا ہے، وہاں موجود تھے جو اطلاعات کے مطابق، اور فٹنس کے اندر ان کو دل کا حملہ ہوا ہے، اور وہاں سے ان کو لے کے گئے ہیں ہاسپٹل، اور ہاسپٹل میں انہوں نے کوشش کی کہ ان کو ایک سٹنٹ ڈالا جائے، اور اسی دوران غالباً ان کی وفات ہو گئی یا ڈالنے کے بعد۔ یہ ابھی اس کی جو پہلی رپورٹ یا پہلی اطلاع جو ملی کسی دوست سے وہ یہ ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کا تو یہ عالم ہے کہ اس کو ایک سیکنڈ کا بھی نہیں پتا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے سامنے دنیا آ جا رہی ہے، ٹرامیں، ٹرینیں، بسیں، گاڑیاں صبح ہوتے ہی چل سو چل، لیکن جن کا پیارا، جن کا کوئی قریبی عزیز دوست رشتہ دار دنیا سے چلا جاتا ہے، ان کو حقیقی زندگی کی حقیقت جو ہے اس کی کچھ تھوڑی بہت جو سمجھ یا اس میں ٹیمپرری طور پہ ان کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی ہے۔
اب باجوہ صاحب کے بیوی بچے، ان کے والدین، ان کی بہنیں، ان کے بھائی کے چچا، ان کے ماموں، یہ سارے کے سارے، اور اس کے علاوہ جو ان کے قریبی دوست، جیسے جن کے ساتھ انہوں نے ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں، جن کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے تھے روزانہ، وہ سب کے لیے ایک سکتے کا عالم ہے. یعنی وہ سن کے میں تو جب آج خبر سنی مجھے تو یقین نہیں آیا. میں 2 جگہوں پہ پہلے فون کیا کہ پہلے مجھے کنفرم کرنے کہ یہ واقعی ایسے ہوا ہے ان کی تصویر دیکھ کے، لیکن یہ ہو گیا. بات یہ ہے دوستو کہ ہم میں سے، میں بھی ان میں شامل ہوں، آپ جو یہ سن رہے ہیں آپ بھی ان میں شامل ہیں. کسی بھی وقت جب خدا کا بلاوا آ گیا تو پھر جو آپ کے معاملات ہیں دنیا کے ساتھ، وہ سنبھالنے کی، ان کو بہتر کرنے کا موقع ہاتھ سے نکل گیا. اس لیے ہمیں، میں بھی ان میں شامل ہوں، اپنے معاملات جو دنیا کے ساتھ ہیں ان کو ہر وقت اپ ڈیٹ رکھیں. ہم میں سے اکثر لوگ اس امید کے ساتھ لوگوں کی ناراضگیاں مول لیتے ہیں، لوگوں کے حقوق مارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات میں نیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دکھاوا کچھ اور کر لے. اسی طرح لوگوں کے ساتھ ہے یہ جو رشتوں کے معاملات ہیں، بچے جوان ہوتے ہیں ان کے اندر بگاڑ لیتے ہیں، اپنی انا کے مسئلے بنا لیتے ہیں، اپنی ذات کے مسئلے بنا لیتے ہیں. ہم اونچی ذات سے ہیں، ہمارا خاندانی مقام اور ہے دوسرے، لیکن جو حقیقی خوشی اور حقیقی سکینت ہے وہ اسلام کی بنیادی تعلیم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی خاندان، کسی رنگ و نسل کو ایک دوسرے پہ جو فوقیت اس کو منع کیا، اور اسی چیز کو سمجھنے میں سارا سکون ہے، سکینت ہے. اسی طرح لوگوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، ناراضگیوں سے مراد یہ ہے کہ لوگ کوئی بات غلطی سے بھی کوئی چیز نکل جائے کسی کے متعلق، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، تو پھر اس غلطی کو دل میں بٹھا لینا اور اس کو پھر گن گن کر ساری عمر بدلے لینا اور اس کو اپنے دلوں سے نکالنا نہ. اور اس میں جو سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو انسان دوسروں کے متعلق کوئی اس طرح کی سوچ رکھتا ہے وہ خود تکلیف اٹھاتا ہے، دوسرے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ خود سوچ رہا ہوتا ہے میں اب اس کو اس طرح سوچوں. اس لیے اپنے دلوں کو صاف کریں سب سے متعلق. یہ جو باجوہ صاحب کی اچانک وفات کی خبر ملی، یہ سن کے مجھے بہت شوق بھی ہوا، میرے دماغ میں یہ خیال بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے ساری فیملی کو برداشت صبر کی توفیق دے. لیکن ہم لوگ جو پیچھے ہیں، جن کو ابھی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، جن کی زندگی دی ہوئی ہے، ہمیں کم از کم یہ سوچنے کی ضرورت توفیق دے کہ ہم نے کسی کا حق نہیں مارنا، ہم نے کسی کو ناراض نہیں رکھنا. جس دن ہم نے جانا ہے، کوئی ایک شخص بھی اس دنیا میں ایسا نہ ہو کہ جس کی ناراضگی آپ کے دلوں میں ہو یا اس کے دل میں آپ کے لیے ناراضگی ہو. اور پھر جو باقی خدا تعالیٰ کے حقوق ہیں وہ تو خدا معاف کر دے گا، لیکن جو انسانوں کے حقوق ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس جو باتیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتائی ان پہ عمل کی توفیق دے. یہ دیکھیں، یہ مقام یہاں خاموشی ہے، بالکل کوئی انسان نہیں آپ کو نظر آ رہا. اگر کسی کے پاس وقت ہو تو وہ چکر لگا لیتا ہے، لیکن یہ جو لوگ ادھر ہزاروں سینکڑوں میں جو یہاں مدفون ہیں، بالکل ان کے لیے کوئی موقع نہیں ہے کہ اٹھ کے اپنے عزیزوں، اقارب یا کسی کا وہ جو ناراضگیاں تھیں ان کو دور کر سکیں. اس لیے خدا تعالیٰ ہمیں سمجھ اور بوجھ دے، اور یہ جو افسوسناک خبر ہے اس سے بھی ہم سب سبق سیکھیں اور ہماری آنکھیں